بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزو، آج کا یہ ویلاگ جو ہے یہ خصوصی ان بچیوں کے لیے ہے کہ ابھی شادی کی تیاری کر رہی ہے یا ریسنٹلی شادی ہو گئی ہے۔ جب بچی کی شادی ہو جاتی ہے تو یہ نئے ماحول میں جاتی ہے، نئے لوگوں کے پاس جاتی ہے، نیا گھر ہوتا ہے، سارا سسٹم وہاں مختلف ہوتا ہے۔ پہلے وہ ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو بادشاہ، کوئین، شہزادی کی طرح وقت گزارتی ہے، جو بھی وہ چاہتی ہے وہ ہوتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوتا۔ سب کہتے ہیں یہ ہمارے پاس مہمان ہے اور یہ چلی جائے گی، تو سب اس کے قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، پیار اور محبت سے اس کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ جب اس کی شادی ہو جاتی ایک دم وہ 180 آؤٹ آف فیس چلا جاتا ہے، نہ وہاں وہ محبت ہوتا ہے، نہ وہاں وہ شہزادی بن جاتی ہے، بلکہ وہ سارا کام جو گھر کا کام کاج ہے وہ اس پہ شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو مفت میں ایک نوکرانی مل جاتی ہے۔ ابھی یہ نوجوان بچی ہوتی ہے، اس کو عادت نہیں ہوتی اور وہاں پھنس جاتی ہے۔ تو پہلے سب سے جو ان کا ٹاکرا ہوتا ہے وہ ساس اور نندوں سے ہوتا ہے۔ ساس بھی اپنا حکم پکا کرنی چاہتی ہے اور نندی بھی اس طرح کرتی ہیں، اور سارا گھر ایک طرف ہوتا ہے اور یہ اکیلی دوسری طرف۔ اب اگر یہ پیچھے یہاں والدین کے پاس شکایت کرے تو وہ یہی کرتی، گزارا کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور اس میں وہ پھنس جاتی ہے۔ تو جو ساس کا جھگڑا ہے وہ حقیقت پہ مبنی ہے، کیونکہ 20-25 سال تک وہ بچہ اس کے ساتھ رہتا ہے، محبت اور پیار سے وقت گزارتا ہے۔ تو اچانک جب اس کو شادی کر لیتی ہے، وہ پیار جو ہے وہ منتقل ہو جاتا ہے بیوی کی طرف، اور ہونا بھی چاہیے۔ تو یہ ساس کو کب برداشت ہوتا ہے؟ بس پھر لڑائی شروع کر لیتی ہے، اور وہ سوچتی نہیں ہے کہ اگر میرا یہ بچہ نہ ہوتا تو مجھے یہ لڑکی کون دیتا، سامان کے ساتھ لاکھوں کا سامان، سب کچھ کون دیتا؟ مگر وہ سوچتی نہیں، اور وہ اپنی محبت کے لیے لڑتی ہے، اور بچے کو مصیبت میں پھنسا دیتی ہے کہ وہ کس کا مانے، بیوی کے ساتھ محبت کرے یا والدہ کے ساتھ، اور یہی جھگڑا ادھر سے شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جو بڑا دوسرا مسئلہ ہے بہت اس سے بھی سخت ہے، وہ میاں بیوی کے درمیان شکوک و شبہات۔ میاں شک کرتا ہے کہ یہ فلانے ساتھ ٹیلی فون پہ، موبائل پہ، یہ وہ فلانا ڈنگلا۔ تو میاں کو میں یہ کہتا ہوں، شوہر کو، کہ بھائی یہ نوجوان تھی اور اسکول جاتی تھی، کالج جاتی تھی، راستے میں جاتی، روزانہ 100 سے زیادہ آنکھیں اس کو دیکھتی، تو وہ کسی کے پاس نہیں بھاگی جب وہ آزاد تھی، اور تمہارے گھر میں آ کے ابھی وہ کس کے ساتھ بھاگے گی؟ اس کو کیا ضرورت ابھی پڑی ہے؟ شادی بھی ہو گئی، شوہر بھی ملا، ابھی اس نے کیا کرنا ہے کسی کے ساتھ؟ بس اگر وہ تھوڑا سا اس کو سوچے تو پھر وہ شک و شبہ نہیں کرے گا۔ دوسری طرف بیوی جو ہے وہ شکوک و شبہات کرتی ہے، یہ فلانے کے ساتھ موبائل پہ بات کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، فلانا کرتا ہے۔ تو بیوی کے لیے میرا عرض ہے کہ دیکھو، یہ جو انسان کا جو عادت ہے یہ بدلتا نہیں، یہ فطرت ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو اپنے فطرت پہ پیدا کیا ہے، اس کے مختلف عادات ہیں۔ مردوں کے 2 عادات بالکل کامن ہے، بالکل، اور اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے، یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلے عادت جو ہے وہ تانگ جانگ کرتا ہے، جہاں راستے میں جاتا ہے، جہاں اس کو سامنے سے کوئی رنگین کپڑوں والے عورت نظر آتی ہو، کس طرح بھی ہو، بس اس کو غور سے دیکھے گا،
سارے مرد اس طرح کرتے ہیں، یہ کوئی نہیں بدل سکتا، بس یہ عادت ہے اور اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ دوسری بات مردوں میں، یہ منہ ماری کرتے ہیں۔ یہ گھر میں جتنی بھی خوبصورت بیوی ہو، کس طرح بھی ہو، وفادار ہو، سلیقہ والے ہو، پڑھی لکھی ہو، عزت کرنے والی ہو، پھر بھی یہ دوسروں لوگوں جو عورتیں ہیں اس پہ یہ دلچسپی لے گا، اور یہ پتہ جب بیوی کو لگ جاتی ہے تو اس کو غصہ آتا ہے، وہ نہیں چاہتی کس طرح ہو۔ تو میری یہ بھی اس کی عادت ہے، اللہ نے اس کو جبلت میں یہ ڈالا ہے۔ اس کی مثال ایسا ہے کہ کسی نے کوئی گائے، بھیڑ، بکری، بھینس پالا ہے، اس کو گھر میں کتنا بھی چارہ ڈالو، اس کو قید کی طرح لے چلو، راستے میں جتنے بھی قید آئیں گے یہ منہ ماری کرے گا، ادھر ایک طرف منہ ڈالے گا، دوسری طرف منہ ڈالے گا، اور مالک اس کے ساتھ اگر نہ ہو تو بس ادھر قیدوں میں رہے گی، اگر مالک ہے اس کو مارنے پہ بھی وہ نہیں ہٹتی۔ یہ ہے اس کی جبلت، یہ ہے اس کی فطرت۔ تو آپ نے مرغیوں کو بھی دیکھا گھروں میں، آپ اس کے سامنے جتنے بھی دانے ہیں ڈالو، اس دانوں میں اس کا عادت ہے کہ وہ پیر مارے گی اور پھر اس میں اچھی اچھی چنے گی۔ یہ ہے ان کی فطرت۔ اس طرح ہر چیز کی اپنی اپنی فطرت ہے۔ تو مردوں کی یہ فطرت ہے، تو عورتوں کو چاہیے کہ اس فطرت پہ کیا کریں؟ آنکھیں بند، زبان بند اور کان بند۔ یہ شوہر تمہارا ہے، تمہیں ملا ہے، آخر جہاں مرضی جو چلانگے مارے، اٹک بیٹک کرے، آئے گا تمہارے پاس۔ بالکل بے فکر رہو، اپنی زندگی کو اور اس کی زندگی کو بھی اجیرن نہ کرو۔ ہوگا کیا؟ تم اعتراض کرو گی، ابھی وہ اس سے بچنے کی کوشش کرے گا تو لڑائی پہ آئے گا اور تمہیں مارے گا، اور آگے تم کیا کرو گے؟ رو گی تو ٹینشن بڑھاؤ گی، اپنے لیے مصیبت ڈالتی ہوگی۔ اور میں یہ بچیوں کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس حقیقت کو وہ مان لیں، یہ اللہ نے فطرت میں ایسا پیدا کیا ہے۔ ہر مرد کا یہ فطرت ہے، ہر عورت کا یہ فطرت ہے۔ محبت بھی قدرتی چیز ہے، مگر کیا کرنا ہے؟ آنکھیں، زبان اور کان بند رکھو، اور شوہر الٹیمیٹلی تمہارے پاس ہی آئے گا، تمہارا شوہر ہے، جانے دو، اس کو بیماری بھی کرنے دو، اس کے آنکھیں لڑانا ہے، تانگ جانگ بھی کرنے دو، بس توجہ نہ دو۔ دوسری بات ساس کی ہوگی، اس پر بھی توجہ نہ دو، بس خاموش رہو، جو مرضی وہ کرتی جائے۔ وہ ایک مشہور بات ہے کہ ایک عورت اس طرح شادی ہوئی، بہت تنگ آئی ان دونوں چیزوں سے، تو وہ چلی گئی، کوئی ایک جو فال مال نکالتے ہیں، جھوٹ موٹ کا ہوتا ہے، تو اس نے اس سے پوچھا کہ ہاتھ دکھایا کہ اس میں کیا لکھا ہے، اس نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، انہوں نے کہا ساری کہانی سنائی، انہوں نے کہا بی فکر نہ کرو، بس 1 سال کے بعد سارا معاملہ بالکل صحیح ہو جائے گا۔ تو آگے سے وہ لڑکی نے پوچھا کیا سال کے بعد میرے یہ ساس جو ہے یا سسرال والے جو ہے یا شوہر ہے یہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک میں کچھ بھی نہیں ہونا، تم عادی ہو جاؤ گی، بس جی، بجائے اس کے کہ 1-2 سال تک اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا، ابھی سے عادی بنو۔ اللہ نے مرد اور عورتوں کو اگرچہ اس کے شکل و شبات کو دیکھے تو تھوڑا فرق ہے، مگر اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یہ سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر دنیا اتنی ترقی کرے کہ مرد اور عورت کو انسان کو بنا سکے، اگرچہ نہیں ہو سکتا، مثال کے طور پہ فرمایا کہا ہے، تو اگر مرد بنانے پہ 1,00,000 روپے خرچ ہوں گے تو عورت بنانے میں 10 لاکھ خرچ ہوں گے، کیونکہ وہ ڈبل مشینری ہے، اس میں ڈبل آرگن لگے ہیں اور بہت کمپلیکیٹڈ مشین ہے عورت کا۔ تو مقصد اس کہنے کا یہ ہے کہ بھئی عورت کو اللہ تعالیٰ نے لچک دی ہے، اور مرد جو ہے اس میں کوئی لچک نہیں ہے، اس لیے عورت جو ہے مرد کے گھر جاتی بیاہ ہو کے، اور پھر وہ سب کچھ مختلف ہوتے ہوئے بھی وہ اس ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے، مرد نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت اونچے گھر کی لڑکی، میاں سید مالدار خان چودھری کے گھر کی لڑکی کسی غریب کم درجے والے
مرد اس کی شادی ہو جاتی ہے وہ وہاں اس طرح ہو جاتی ہے جیسے وہ گھر ہوتا ہے. اور اگر کسی غریب کی لڑکی ہے، بچی ہے، اور کسی وجہ سے کسی مالدار سعید چودھری کے گھر، خان کے گھر میں اس کی شادی ہو جاتی ہے، وہاں وہ بی بی سیدانی بن جاتی ہے. یہ عورت میں اللہ نے خصوصیت رکھی ہے، اس میں لچک ہے. تو میری سب بچیوں کی کو درخواست ہے، نصیحت ہے کہ میری بات کو مانے، بس کسی کو توجہ نہ دے، ذہن پہ نہ لے. اور میں ہر ایک بچی کو کہتا ہوں کہ اللہ نے تمہیں 2 کان دیا ہیں، ایک کان سے سنو اور دوسرے سے نکالو. یہ کوئی بھی سیریس بات نہیں. اپنے شوہر کو بھی تنگ نہ کرے، ان کو تانگ جانگ کرنے دے، مماری بھی کرنے دے، آخر آئے گا تمہارے پاس. اور ساس کو بھی بس خاموشی اختیار کرو، جب تک وہ زندہ ہے بس اس کی خدمت کرو، بس خاموشی سے کرو، آگے بات نہ دہراؤ. انشاءاللہ اس پر عمل کرو گے تمہاری زندگی ٹینشن والی نہیں ہوگی، خوشیوں والی ہوگی. اور نوجوان لڑکوں کو بھی عرض ہے کہ بھائی اپنی بیویوں کو تنگ نہ کرو، بار بار ان سے پوچھا نہ تمہاری دوستی فلانا ڈنگلا. اور بھائی دوستی جب انسان پیدا ہو جاتا ہے کسی نہ کسی کے ساتھ اس کی ہوگی، مگر جب شادی ہو جاتی ہے یہ ساری چیزیں بھول ہی جاتی ہیں. اس لیے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں. اپنی زندگی خوش و خرم گزارے. مہنگائی ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، دنیا میں بیماریاں ہیں، ہر چیز ہے. یہ جو چیز قدرت سے آئی ہے وہ آئی ہے، اپنی طرف سے اس میں اضافہ نہ کرو. وما علینا الا البلاغ.